شیطان کی گمراہی کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیا جائے، آپ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ دیکھیے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو۔ دیکھو کوئی عورت خوبصورت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مزین بھی ہو، زینت اختیار کی بھی ہو۔ ایک عورت بدصورت ہے، زینت اختیار کر کے خوبصورت لگ سکتی ہے، تبھی تو دلہنیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں نا، کہ جیسی اوریجنل میں ہے ویسی لگے نہیں۔ اور دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ہیں ویسے لگے نہیں، جتنے ہیں اس سے تھوڑے سے اچھے لگیں، لگتے پھر بھی نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ دولہا کبھی بیوٹی پارلر جا کے اچھا نہیں لگتا، شیمپو سے نہا لے، ڈیٹول سے نہا لے، اس سے زیادہ دولہا پہ جچتی نہیں ہے، مردانگی کے خلاف ہے۔ آدمی، ابھی میں ٹاپک چینج اچھا والا لے کے چلا ہوں، یہ دولہا مرد ہونا چاہیے، بہت زیادہ بس شیروانی پہن لی، کڑھائی والا کرتا پہن لیا، اس سے زیادہ بیوٹی کو فوکس کرنے کی کوشش مت کرو۔ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، زیورات کے ذریعے بیوٹی یا میک اپ کے ذریعے بیوٹی، یہ عورت پہ یہ چیزیں جچتی ہیں، یہ مردوں کے کام نہیں ہے، مردوں پہ نہیں جچتی یہ چیزیں۔ آدمی بنو آدمی۔ اعز مقام فی الدنا سرج سابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ متنبی نے کہا تھا مرد کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے۔ یہاں مرد اچھا لگتا ہے، بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوا اور کیا ہے، تھریڈنگ، وہ لفظ ہی یاد نہیں ہوتا، کبھی فیشل کراتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ جن عورتوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ عورتوں کی نیچر خراب ہو گئی ہے۔ بولو جتنے میرے منہ پہ پھوڑے پھنسی ہیں اسی کے ساتھ میں شادی کروں گا، ایک بھی پھوڑا غائب نہیں ہوگا۔ پھوڑے پھنسی ہیں تو اس کا تو کر لو، یعنی بہت پھیل رہی ہے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں۔ آدمیوں والے کام کرو بھائی۔ اعز مقام فی الدنا سرج سابحین، تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت۔ متنبی شاعر کہتا ہے یہ مرد کے لیے سب سے بہترین مقام ہے۔ وخیر جلیس فی الزمان کتاب، بہترین ہم نشین گرل فرینڈ نہیں ہے، کتاب ہے۔ کتابوں سے آپ کی دوستی ہو جائے اچھے لگو گے۔ کبھی وہاں پکڑا جا رہا ہے قائد اعظم کے مزار پہ، کبھی کسی پارک میں پکڑا جا رہا ہے، کبھی کسی لڑکی کی باہوں میں گھسا ہوا ہے، کبھی کسی اور کی باہوں میں گھسا ہوا ہے۔ یہ ٹھرکی مرد نہ سوسائٹی کو اچھے لگتے ہیں، نہ ان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں جو نیچر پر ہیں۔ جو مرد کا بچہ ہوگا نا اس کو زنانے میں گھسنے میں شرم آئے گی، بےغیرتی محسوس ہوگی۔ عورتوں میں بیٹھا ہوا مرد اچھا بولو نہیں لگتا، اس کو خود شرم دیا یار، آدمیوں میں بٹھاؤ مجھے۔ آج شادیوں میں زنانے میں گھس رہے ہوتے ہیں، اب تو زنانے الگ رہے نہیں ہیں شادیوں میں، وہی عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، وہی مرد بھی گھوم رہے ہیں۔ مرد کو تو برا لگتا ہے کہ یار میرا یہاں کیا کام ہے یار۔ بچپن میں ہم یہ لفظ بہت سنتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا، آپ تو بھول ہی گئے، دیکھو جملہ بھی مکمل نہیں کر رہے۔ یہ لفظ بہت ہماری زبان پر ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا، لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا۔ جب کوئی لڑکا لڑکیوں میں بیٹھا ہوتا تھا نا، شادی بیاہ میں کہیں لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا تو اس کو ہم چھیڑتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا گوں یعنی گوں کھانے گیا ہے وہاں پہ، تو گوبر کھانے گیا ہے وہاں پہ، تیرا کیا کام ہے وہاں پہ۔
یہ تمام چیزیں انسان کی مردانگی کو متاثر کرتی ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک استاذ کے لیے ایک رشتہ آیا تو لڑکی کماتی تھی اور وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا. کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس تو ویسے ہی آمدن نہیں ہے, کمانے والی لڑکی مل رہی ہے, کر لیں شادی. انہوں نے کہا ہم بے غیرت نہیں ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں, صحیح کہا غلط کہا یہ تو آپ بیٹھ کے تجزیہ کریں. انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے عورت کی کمائی کھانے کا. معذرت چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں آپ سے شروع کر دی ربیع الاول میں, بہت معذرت چاہتا ہوں. میں سیرت کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ. تو یہ سیرت ہی ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ سیرت ہی بیان کر رہا ہوں. حلوہ بھی ربیع الاول پہ اپنے پیسوں سے نہیں پکا رہے, وہ بھی سسرال سے لے کے پکا رہے ہیں. تو وہ استاذ ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو بڑی غیرت دی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, تو ہم اس سے کریں گے جس کو ہم کھلائیں, اس سے ہم نہیں کھائے گا. ان کا اسٹائل بھی پھر ایسا ہی, انہوں نے کہا ہم نہیں کھائے گا. ہم غیرت پہ سمجھوتا بولو. انہوں نے کہا نہیں کرے گا, جاؤ. انکار کر دیا انہوں نے. اب وہ اس کو جاب چھڑوا نہیں سکتے تھے کیونکہ اس غربت میں وہ گزارا نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا اس کو بولا پھر کسی مالدار سے کرے. تو ہم جو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اگر روکھی سوکھی کھائیں گے تو اس کو بھی ہمارے ساتھ روکھی سوکھی کھانی پڑے گی, خرچہ ہمارا ہو. خیر یہ غیرت ویرت کے کچھ چیزیں, آگے چلتے ہیں. تو میں بس یہ بات کو عرض کر لوں کہ بیوٹی پارلر کس پہ جچتا ہے؟ لڑکیوں پہ جچتا ہے, مردوں پہ نہیں جچتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی والے دن سول ڈریس میں چلے جاؤ, نہاؤ دھو اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور بس اتنا کافی ہے. صابن سے نہاؤ, نہیں تو ڈیٹول سے نہا لو. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی جراثیم باقی رہ جائیں گے یا اچھے نہیں لگو گے تو تیزاب سے نہا لو, بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ان کا بنیادی کام کیا تھا؟ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لانا. یہی ہے نا پیغمبروں کا کام. شیطان نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے شیطان پہلے دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان یہاں اعمال سے برے اعمال مراد ہیں. شیطان کیا کرے گا؟ ان برے اعمال کو, کچھ لوگوں کو تو برائی کی عادت پڑ جاتی ہے, کچھ کو کیا ہوتا ہے شیطان کیا کرتا ہے برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دے گا تو اس برائی کو لوگ اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلی برائی وہ برائی جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا. برائی تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے لیکن اس کے لیے جدید پیغمبر نہیں آئے. سب سے پہلا جرم دنیا میں قتل ہوا ہے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. وہاں بھی شیطان نے برے عمل کو مزین کر دیا تھا. طوعت لہ نفسہ, سب سے پہلی برائی قتل, اور اس کی بیس تھی حسد. اس کی بیس کیا تھی؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ جیلیسی کی بیس پہ ہوا ہے. وہ کس بیس پہ ہوا ہے؟ حسد کی بیس پہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حابیل نے بھی قربانی پیش کی اللہ کے ہاں. قابیل نے بھی قربانی پیش کی. کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی. قابیل جیلیسی کا شکار ہو گیا کہ اس کا مقام اونچا ہو گیا, میرا مقام نیچا ہو گیا. اس کا حل یہ تھا کہ قابیل توبہ کرتا, اے اللہ مجھ سے کون سا ایسا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے, میری قربانی قبول نہیں ہو رہی, تو مجھے معاف کر دے. اللہ آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا نا اللہ نے, تو آدم کے بیٹے کی خطا کو بھی معاف کر دیتا. بجائے معافی مانگنے کے جیلسی کا شکار ہو گیا کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی اب سوسائٹی میں, میری عزت کم ہوگی. چھوٹی سی سوسائٹی تھی اس وقت. آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا جو غلط بات پہ ڈٹ جاتے ہیں, ان تمام کے پیچھے یہ حسد کا جذبہ ہے اور ذاتی بغض کا جذبہ ہے.
میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور بتایا میری ولادت کا دن ہے. روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے. قرآن مجید میں پچھلی امتوں میں جو برائی آئی اس کا ایک بڑا سبب اللہ فرماتے ہیں ان کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھے, وہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھے. دیکھو صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں ہوا ہے, دلائل دونوں طرف تھے. ایک کی نظر میں اس دلیل کی کو زیادہ اہمیت تھی, دوسرے کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی. لیکن آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہو رہے, وہ ذاتی بغض کی بیس پہ ہو رہے ہیں. چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں, چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں. کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت کو دماغ میں بٹھا دیتے ہیں, پھر اس کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے, جیسے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور کسی سیاسی لیڈر کی نفرت کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں, پھر اس کے حق میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے. اس کو شیطان کی طرح مردود سمجھ لیا گیا ہوتا ہے. پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے. یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے, دلائل کے آپ امار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے, سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اب ربیع الاول میں یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل, کوئی تابعین کا عمل, کوئی اسلاف کا عمل, کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. فلانا مناتا تھا, فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے. بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن, سنت, صحابہ, یہ ہے نا دین. تو اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کی زیارت کے لیے گیا, انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی. وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں, اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے پازیٹو وے میں, مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا, جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی, جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا, اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے. اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی. اسلام سے زیادہ حقانیت کس کی ہو سکتی؟ دنیا میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا دلائل کی دنیا میں ان کا پلڑا بھاری ہے؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس میں اتنی سینس بھی نہیں ہوگی کہ جس پتھر کو میں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہوں, میں نے خود بنایا, میں نے مارکیٹ سے خریدا, 2 خریدنے پر تیسرا فری ملا مجھے, ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں, وہ میری بگڑی بنائے گا. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اس پر رد کرنے کے لیے؟ لیکن کیا بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے سائنٹسٹ, انجینئرز کیا بتوں کی عبادت نہیں کر رہے؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر آپ ان کی ٹینشن لیتے رہو گے ساری زندگی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس سے بت پرستی ختم نہیں ہوگی. آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جاؤ گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں. جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کو کہہ دیں, جیسے قرآن نے کہا الہم ارجل یمشون بہا, بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, بتاؤ کیا ان بتوں کے یہ ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ اس سے اچھے تو تمہارے کان ہیں, تم سنتے ہو. اس سے اچھی تو تمہاری آنکھیں ہیں, تم دیکھتے ہو. یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟
دو اور دو چار کی طرح قرآن بات کر رہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہندو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ بول لو بھائی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں. ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں, بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے, منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا, ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا, تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ, 9, 10 یا 10, 11 بس. اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں آپ, جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے. تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں. صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں. کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل حج جیسا, حج تو حج ہی ہے, یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی. تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین. دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے. نوح علیہ السلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے, تو آپ کو پتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا؟ نوح علیہ السلام سے پہلے اس قوم میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے, اللہ والے گزرے تھے, جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے, اللہ کے عبادت گزار تھے. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 نام تھے ان کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 5 نام تھے. جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے. اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے ہو. آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ ہول سیل کا حساب چل رہا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے, ملک کے حالات کو اللہ صحیح کرے, درست کرے. تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے. لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے, ثواب سمجھ کے روئے. پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں, ہم کوئی یادگار ہونی چاہیے. بزرگوں سے عقیدت ثواب ہے نا, بزرگوں سے محبت کی حد تک ثواب ہے. اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں. حدود لمٹ کراس نہ کریں, آپ محبت کریں.
انہوں نے کیا کیا؟ محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا. ان کی قبریں بنائی گئیں, پھر ان کے مجسمے بنائے گئے. آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں, اپنے باپ دادا کی, پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں. صحابہ کرام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی. کیوں؟ پابندی کس نے لگائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ فرضی تصویر بھی؟ حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا. جو لوگ پتھروں کو تراش کے انسان کی شکل بنا سکتے ہوں, وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بنا سکتے تھے کیا؟ آپ کو قدیم مسلم اسکالرز میں محمد بن قاسم کی تصویریں ملیں گی. محمد بن قاسم 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا, 1300 سال پرانی. کیوں ملیں گی؟ مسلمانوں نے نہیں بنائی. جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا, سندھ پہ حملہ کیا, سندھ کو فتح کیا اور ایسا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا, تو ہندو عقیدت میں محمد بن قاسم کی تصویریں بنایا کرتے تھے, جو تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مسلمانوں نے یہ تصویریں بنانے والا کام بولو نہیں کی, کیونکہ یہ شرک کی پہلی جڑ ہے, بنیاد ہے یہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ 5 بڑے بڑے جو بزرگ تھے نا ان کے, ان بزرگوں کے پتلے بنا ڈالے عقیدت محبت میں, تاکہ ان کی یاد رہے. تھوڑے دنوں میں شیطان نے آ کے پہلے تو یہ کام کروایا. وہ چور اور ڈاکوؤں کی شبیہیں نہیں بنا رہے تھے, اہل اللہ کی شبیہیں بنا رہے تھے, نیک بزرگوں کی شبیہیں بنا رہے تھے. شیطان برائی کو مزین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ برائی پہ میک اپ کر کے لا رہا ہے نا. جیسے گوبر رکھا ہوا ہو, اس پہ چمک پٹی لگاؤ آپ, اور خوشبو کا اسپرے کر کے کسی کے سامنے رکھ دو اور وہ کھا جائے, یہ کہہ کے کھا جائے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. او بھائی لگ رہا ہے نہیں اچھا. ہر اچھی لگنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس پیکنگ کی وجہ سے اندر میٹیریل کو دیکھا ہی نہیں جاتا, لوگ پیکنگ پہ مرتے ہیں. اور ہماری پاکستانی قوم تو پیکنگ ہی کو پہ سب دل دے بیٹھتی ہے. برقعے دیکھ کے تو لوگ عاشق ہو رہے ہیں, اتنی پیکنگ. میرا شہد کا بہت عرصے بزنس رہا ہے نا, اب تو ختم کر دیا, اب میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ. خالص شہد کبھی بھی کوئی نہیں خریدتا پاکستان میں, یہ آپ کو بتا دوں. ہم نے بھی بزنس کی ہے نا. خالص چیز پاکستان میں کبھی بھی کوئی آپ سے نہیں خریدے گا. میں خالص شہد لیتا تھا, خالص شہد تھا, وہ جم جاتا تھا خود ہی رکھے. اس کے خالص ہونے کی کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فریج میں رکھے بغیر بھی جمتے ہیں, لوگ نہیں خریدتے تھے, نکلی ہے. اور جو لوگ کیا کرتے تھے, ان کو پانی میں کین رکھ کے, پلاسٹک کا کین رکھ کے اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کا بیڑا گرک کرتے ہیں نا, اس کے بعد وہ جمتا نہیں ہے, لیکن اس کے منرل ضائع ہو جاتے ہیں. وہ دنا دن مارکیٹ میں بکتا ہے, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کسی نے کھوپڑی میں ڈال دیا کہ شہد جمتا نہیں ہے. اتنی تحقیق کی فرصت نہیں ملتی کہ جا کے یہ تحقیق کر لو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بھائی خالص شہد تو بعض دفعہ چھتے سے جمع ہوا اترتا ہے. تحقیق کا میں معیار بتا رہا ہوں. آپ کسی بزرگ نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے ان کے کہ خالص شہد جمتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شہد آتے ہیں نا کمپنیوں کے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اچھی طرح بوائل کرتے ہیں. اب شہد بوائل اچھی طرح ابالنے کے بعد شہد کا بیڑا ہو گیا غرق, وہ اب جمتا نہیں ہے. پھر وہ چھان کے بیچتے ہیں, دنا دن لوگ خریدتے ہیں, کہتے ہیں 6 مہینے سے رکھا ہوا ہے, جمع نہیں. اس کا مطلب یہ کیا ہے, خالص. پلوسا شہد جو ہے نا, پلوسا جس کا بہت بزنس ہوتا ہے, یہ رکھے جم جاتا ہے, گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. اگر جم رہا ہے اس کا مطلب 100% خالص ہے. لیکن آج کل نہیں جم رہا کیونکہ خالص نہیں ہے. اور جس کا جم رہا ہے لوگ خرید نہیں رہے, جس کا نہیں جم رہا لوگ کیا کر رہے ہیں, بولو, خرید رہے ہیں. میں نے کئی تاجروں سے بولا تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے, انہوں نے کہا یہ قوم اس قابل ہے کہ اس کو دبا کے دھوکہ دیا جائے, کیونکہ خالص چیز یہ خریدتی نہیں ہے. بات چل پڑی ایک اور بات کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک اور چیز شہد میں, میرا 23 سال کا شہد کا بزنس رہا ہے. 23 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. میں فارموں میں بھی گیا ہوں, جو شہد کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا, جو باہر یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں, ان سے بھی انٹرویوز لیے میں نے.
شہد میں ایک اور بات ہے, جو دیسی خالص شہد ہوگا نا, اس کا ہر دفعہ رنگ بھی چینج ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا, اور کبھی پتلا ہوگا, کبھی تھوڑا گاڑھا ہوگا, کیونکہ مکھی آپ کے مشورے سے شہد نہیں نکالتی ہے. اس پہ گرمی, سردی, خزاں, بہار, کس قسم کے پھولوں کا رس وہ چوس رہی ہے, کون سی خوراکیں اس کو مل رہی ہیں, ہر دفعہ اس کا فرق ہوگا. اب جو گڑبڑ ہوتی ہے تاجروں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ شہد اتنا پتلا نکلتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے, بس وہ خالص ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو خالص نہیں سمجھتے. تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں, مشینیں لگا لگا کے نا ان کا پانی نکالتی ہیں, اس کے جو ایک خاص اس کا ٹیسٹ بھی پورے سال ایک جیسا ٹیسٹ رہے گا اس کا, یعنی پورے سال ٹیسٹ کیسا رہے گا, چینج ہی نہیں ہوگا. بھائی مکھی کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی کہ اس ٹیسٹ کا پیدا کرنا ہے میں نے. تو وہ عجیب عجیب چیزیں, گلوکوز والے شہد پی رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں خالص. شہد کا ذائقے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص شہد ہے. بعض دفعہ اصلی شہد کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, ہیک ہوتی ہے اس میں, ایک اسمیل ہوتی ہے, اور 2 نمبر شہد ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ آپ. لوگ کہتے ہیں یہ ہے خالص. تو پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ بزنس جو کر رہا ہے نا, اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ پیسہ تو ملے گا نہیں, تعریف بھی نہیں ہوگی, لوگ اس کو 2 نمبر سمجھیں گے. تو اس سے بہتر ہے لعنت بھیجو. کیا خیال ہے؟ پاکستان میں آپ اگر 1 نمبری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پیسہ تو ملے گا بھی نہیں, لیکن انسان کہتے ہیں چلو عزت تو ہوگی نا, لوگ بولیں گے 1 نمبر ہے, وہ بھی نہیں ہوگی, لوگ بولیں گے 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اور جو 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے, لوگ پیسہ بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی. اس کے اور بہت ساری میرے پاس مثالیں, لیکن یہ آج کا ٹاپک پھر رہ جائے گا ہمارا, جو میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں. یہ کبھی آپ چھاؤں میں الگ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کاروباری دنیا میں کیا کیا ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں. اور وہ تاجر مجبور ہے, کہہ رہے یہ خود کہتے ہیں ہمیں ٹوپی پہناؤ گے تو ہم خریدیں گے, ہمیں خالص چیز دو گے تو ہم نہیں خریدیں گے, کیونکہ ان کے دماغ میں گھسا دیا کسی نے کہ شہد جمتا نہیں ہے, کتا نہیں چاٹتا شہد کو, پتہ نہیں کیا کیا خالص شہد کی یوٹیوب پہ علامتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ نہیں بنے گی یوں, دھار نہیں ٹوٹے گی. فضول قسم کی باتیں, دھار نہیں ٹوٹے گی اس کی. جو چیز گاڑھی ہوتی ہے اس کی دھار نہیں ٹوٹتی, جو پتلا شہد ہوگا اس کی دھار ٹوٹے گی. یہ گوروں میں نہیں ہے یہ فضول چیزیں, وہاں تو لوگ جمے ہوئے شہد دکان سے خرید رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس تھوڑا شعور ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں, شہد کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ماہرین ہی نہیں ہے, جو یوٹیوب پہ جو منجن بیچنا چاہے بیچتا ہے. کوئی نہیں لا رہا ہے, کوئی وہ لا رہا ہے, ایسے ایسے پھینکوں, میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون بڑی بڑی پھینک رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتا, بھائی جو ایکسپرٹ ہے نا, ماہرین ہیں, ان سے میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں, وہ بتاتے ہیں یہ کیا کیا فالٹ کر رہا ہے. خیر, تو نہ مذہب کے معاملے میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے بھائی, اور نہ دنیاوی چیزوں میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے. دیسی گھی خوشبو دیکھ کے, دیسی, ابے اس میں بھی کیا کیا کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, ایسی خوشبوئیں بھڑکتی ہیں نا دیسی گھی میں, آپ کو جو اصلی گھی ہے وہ اصلی نہیں لگے گا, جو نقلی ہے وہ کیا لگے گا. پیکنگ پہ مرتے ہیں. میں اصل بات یہ کر رہا تھا, بس یہ دیکھتے ہیں یہ والا زیتون کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے, یہ شاپر میں ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اچھا ہے, وہ والا کیا ہے, وہ 2 نمبر ہے. میں ایک دفعہ زیتون خریدنے گیا تھا, زیتون کا بھی میں نے بزنس کیا ہے. تو وہ دکاندار جوڑیے بازار میں ہے نا, اس نے کہا کہ یہ دیکھ رہے نا, یہ جو بڑی بوتل ایسی جیسے کوئی بوتل پہ ہی بلٹو ہو جائے آدمی, یہ سستا والا زیتون ہے لیکن یہ مہنگا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی بوتل کیا ہے, ایسی انگلش اسٹائل کی بوتل ہے کہ بل کھاتی ہوئی کمر اس بوتل کی, بوتل کی کمر کیا ہے, بل کھاتی ہوئی. تو بوتل پہ لوگ لٹو ہو رہے ہیں, اور جو اوریجنل تھا وہ سادہ کین میں پڑا ہوا تھا, وہ سستا تھا. انہوں نے کہا لوگ پیکنگ پہ لوگ مر رہے ہیں تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں, بتاؤ نا تو بھی نہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے, کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو جو کام ہم کر رہے ہیں نا, تاجر لوگ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں, تو شیطان بھی کیا کرتا ہے, پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے. شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی, شرک, اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا. شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں, دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سب نے بولا بالکل شیطان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, دل کی آواز تھی نا, بالکل صحیح, محبت کرنی چاہیے. اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے,
بے بھائی کیا کہہ رہے ہو یار, پتلے کیوں بنائے؟ دیکھو ان کی یاد رہے گی, تو بزرگوں کی یاد, بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے اچھا کام ہے؟ سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے, بزرگوں کو یاد رکھنا کیا ہے بھائی؟ اچھا کام دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, بس دعائیں کرو ان کے لیے. لیکن شیطان کے پیکنگ دیکھو, فنیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا. پھر شیطان نے بولا کہ بھائی دیکھو, کچھ دن تو شیطان نے کہا فی الحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یار تو زیادہ ایک دم سے شرک تھوڑی آتا ہے. تو شیطان نے کہا فی الحال اتنا کافی ہے, ابھی تم نے 5 پتلے بنا لیے, ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی, تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے. شیطان نے بولا اگلا کام اگلی نسل میں کروں گا. اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے. پھر شیطان ان کے پاس آیا, دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے, تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا جو اللہ کا ہوتا ہے. جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ لوگوں نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں. شیطان نے بولا بتاؤ, کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وزارت دیتا ہے نا بادشاہ. بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سموسے اس کو کھلا دے, 5 روپے پکڑا دے. یہ بادشاہوں کے کام نہیں. بادشاہ پوری وزارتیں بانٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا, نوٹ چھاپ اب تو دبا کے. تو وزارتیں بانٹتا ہے نا. پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے؟ بولو نا بھائی, وزیر کے پاس. تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے, اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے, یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے, تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا. اللہ بھی تو بادشاہ ہے, وہ اولاد بھی دے سکتا ہے, وہ رزق بھی دے سکتا ہے. تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی بھی ہے, یہ جو ہے نا ود سوا یغوث یعوق نصر, اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے. اور دیکھو یہ والا جو پتلا ہے نا, یہ جو بزرگ تھے, جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے, لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے, سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں, اللہ نے ان کو بھی دے دیے. لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے, تو شرک کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے نا تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے. شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہے, مانگ اللہ ہی سے رہے ہو, ذریعہ کون بن رہا ہے؟ یہ بن رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکچولی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں, اب انہوں نے بتایا نہیں, آخر میں سجدہ سہو کر لیا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے, آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے, بہت تھوڑی نکلی تھی. لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, وہ بہت ہی تھوڑی نکلی تھی. تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچولی میں شرک نہیں کرا رہا. دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں. یہ جو بت ہے نا, یہ جو بزرگ لوگ ہیں, ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے. اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیہ ہیں. تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے, ان سے مانگو گے, تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو. اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا. کون؟ اللہ. تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات, لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام, اس لیے ان سے مانگو جا کے. تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہے تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو. شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں, انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا, تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا؟
لوگوں نے کہا نہیں توبہ توبہ, بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تم بھی عاجز محتاج, یہ بھی عاجز محتاج, اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے, یار ہم میں اور ان میں یہ بھی 2 ٹکے کے, ہم بھی 2 ٹکے کے. وہ ایک سیٹھ نے وہ کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا 2 ٹکے کے آدمی, ملازم رونے لگا. اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی. بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا, سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو گئی. سر حاضر جواب ہی سیکھو. پہلے ویلیو نہیں تھی, لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹ کی ویلیو 2 ٹکے ہی کی ہو گئی. تو شیطان نے ایکچولی کر کرا کے نا, حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا, عقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو, فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے, مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ. میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, آدھا کر رہا ہے, ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا. کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو, آپ غسل دے رہے ہو اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دے اس کا, تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے, وہ بیٹھا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا مردے کی, مردہ جو لیٹا چاہے بزرگی کیوں نہ ہو, ذرا سا ہل گیا, آنکھ مار دیا. آپ دیکھو آپ مردے کو غسل دے رہے ہو, اس نے یوں کر کے آنکھ مار دیا, آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مارنے کے قابل نہیں رہو. آپ کی آنکھیں فالج زدہ ہو جائیں گی, پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی. تو اللہ میاں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں. مقام ان کو کیوں ملا ہے؟ مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا. تم نیچے والی جنت میں ہوگے, یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے. یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں, یہ کوئی کم مقام ہے کیا یہ؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا شیطان نے یہ سارے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اور ہر آنے والی نسل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا رہتا تھا وہ. ٹھیک ہے نا, سافٹ ویئر کیا کرتا رہتا تھا؟ اپڈیٹ. نیا ورژن آیا ہے, وہ رائٹ کلک کر کے نا اپڈیٹ پہ بٹن دباتا تھا, اگلی نسل اس سے زیادہ آگے چلی جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا, ان سے مانگنا شروع کر دیا. وہاں کے علماء صلحاء نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ان سے کیوں مانگ رہے ہو, یہ تو پتھر ہے, تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لوگوں نے کہا اصل میں ہم ان سے جب مانگتے ہیں نا تو یہ تو ایک علامت ہے, اصل میں ہم ان کے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہے, تو وہ کیسے دیں گے تمہیں؟ تو بھائی ان کے پاس خود سے نہیں ہے, عطائی اختیارات ہیں, ذاتی نہیں ہے لیکن عطائی ہیں, اللہ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں. جس خدا نے پیدا کیا تھا, پیغمبروں کو بھیجا تھا, آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ مخلوق دعاؤں میں کسے پکارے؟ مجھے پکارے. اس مخلوق نے اللہ کو پکار کے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ چھوڑ دو اس بت پرستی کو, لیکن شیطان سافٹ ویئر ایسے اپڈیٹ کر چکا تھا کہ ان کے اندر سے بت پرستی اور شرک کے جراثیم 950 سال کی محنت میں بھی نہیں نکلے, تو ہماری 2 تقریروں میں کہاں سے نکل جائیں گے؟ جو ہدایت چاہتا ہے نا اس کو ایک تقریر میں اس کے سافٹ ویئر صحیح ہو جائیں گے, اس کے وائرس ختم ہو جائیں گے. جو ہدایت نہیں چاہتا آپ 950 سال بھی اس کو سمجھائیں گے, اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی. جس نے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے, وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا 950 سال کی محنت بھی ضائع. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے,
ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا، نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نوح کے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، اے اللہ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نوح ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے، چھوڑ دو ان کو، جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم بھی انہی کی عبادت، اسی کی عبادت کرو جا کے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ یہ صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں یہ سورت ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں میں۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس پیدائش میں ان بزرگوں کا، پیغمبروں کا، فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں؟ تو الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پیغمبروں نے نہیں بنایا، بزرگوں نے نہیں بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا مٹی سے، اس کی عبادت کرو۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد۔ کتنا اسٹیمنا تھا، کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے، آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے۔ 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام، کیا سمجھانے کے لیے؟ چھوڑ دو ان بتوں کو، ان پتھروں کو چھوڑ دو، خدا سے دل لگاؤ۔ پھر شکایت کیا کی نوح علیہ السلام نے، انہم عصونی، اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے۔ کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا، اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عزت ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور جب میں خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے، یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے نوح علیہ السلام، معاذ اللہ۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا ہے، نہ سوا کو چھوڑنا ہے، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، نہ یغوث کو چھوڑنا ہے، نہ یعوق کو چھوڑنا ہے، نہ نصر کو، ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے۔ آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منطبق ہوتی ہے؟ آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا غوث آدم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو، اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے، وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے، آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے، وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو، وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ ان کی قبروں پہ سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے، دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہاں بڑے دیوبندڑے پتہ نہیں کیا کیا گستاخ رسول، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ہم کون سا پولیس میں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں. کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ. تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا حسین مدد؟ نہیں لگے گا. ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو، اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا غوث آدم مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو. تو بھئی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا. اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے، اب اللہ جانے آپ جانے، اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا. شرک معاف نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لو، یہ غیرت کا مسئلہ ہے. ایک ہے سوشل سائنس، ہماری سماجی زندگی. یہ بھی یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کو ایک روحانی طور پر اخلاقی، جس کو ہم روحانی کہہ دیتے ہیں، وہ اخلاقی طور پر انسان بلندی تک کیسے پہنچ سکتا ہے، جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں انسان اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے. یہ بھی ایک سائنس ہے جو یورپ میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. تو یہ والی جو سائنس ہے نا، سوشل سائنس جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہے میڈیکل سائنس. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کی صحت کو سائنس کی روشنی میں اچھا کر دے گا. ڈولے شولے بن گئے آپ کے، کولیسٹرول فری ہو گئے آپ، یعنی اتنا کولیسٹرول جتنا ضروری ہے ویٹ آپ کا بنا دیا. لیکن اس سے اچھا تھوڑی بن جائے گا. ہو سکتا ہے وہ چور نکلے، ہو سکتا ہے اسی صحت کو وہ ڈکیتی میں استعمال کرے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا گلا گھوڑ دے. تو اچھا بنانے کے لیے یورپ نے جب مذہب کو نکالا نا اپنی یونیورسٹیوں سے، عیسائیت سے بغاوت کی انہوں نے، تو اچھا بنانے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ انسان کو اچھا بچہ بنانے کے لیے بھی ایک عقل کی روشنی میں اور حواس کی روشنی میں ایک علم وضع کیا جس کو سوشل سائنس کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے بنا بھی کیا مشاہدے پر ہے. تو مشاہدات کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کریں گے، تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اچھا انسان کسے کہتے ہیں. یہاں بھی گڑبڑ کر دی، یہاں بھی کیا کر دی بھئی، آپ جو تجربے کر رہے ہو تو اس سوسائٹی میں کر رہے ہو جو پہلے سے بنی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے یہ اچھی ہو ہی نہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کس کی سمجھے گا؟ سوسائٹی کلچر ایک دوسرے کے کتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا. آپ کلچر کو اپنا باپ بنا رہے ہو تو کلچر کو تو آپ نے پہلے فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کلچر ہی غلط ہو. یہاں بھی انسان خدا کی قسم گھوڑے دوڑاتا رہے گا عقل کے، کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ دو فلاسفر بھی جمع نہیں ہو سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان میں اتنا اختلاف ہوا نا. مثال کے طور پر نکاح کر کے رہنا چاہیے یا زنا کرنا چاہیے، عقل کوئی رہنمائی کرے گی یہاں پہ؟ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی جوڑے کی شکل میں رہنا چاہیے، نکاح ہو، اس سے تمیز ابا اما چچا ماموں وجود میں آتے ہیں. دوسرے کہتا نہیں آتے تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، اگر زنا کر لیں تو کیا، یہ تو مذہبی لوگوں نے کہا زنا بری چیز ہے تو ہم رہ لیتے ہیں، ہم کیا ضرورت ہے. تو ان کے ہاں پھر اچھے کا ہوتے ہوتے نا اچھے کی فہرست سے بہت ساری چیزیں نکلتی چلی گئیں. مذہب نے تو بہت ساری چیزیں ڈالی تھی نا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اف کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا. ماں باپ نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا تو برداشت کرنا ہے تمہیں. جو ابا کے تھپڑ کے جواب میں وہ ابا کو تھپڑ مار دے یا پولیس کو فون کرے تو مذہب کیا کہتے ہیں؟ اچھا آدمی ہے. مذہب کہتے نہیں برا آدمی ہے، احسان فراموش ہے. لیکن جب عقل پرستوں نے خود سے غور کرنا شروع کیا نا، خود سے سوسائٹی کے لیے اصول وضع کرنے شروع کیے، تو وہ چونکہ اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر، وہ سوسائٹی جو خدا کا انکار کرتی ہے، تو وہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے، نشے بھی ہیں، کیا کیا. تو انہوں نے اچھے کو ایکسپلین کرتے ہوئے نا بہت ساری چیزیں نکالنا شروع کی. نہیں، اس کا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں تو بھی آپ برے آدمی نہیں ہے. اگر بچہ پولیس کو فون کر کے اپنے ابا کو یا اماں کو جیل میں بھجوا دیتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ شادی نہیں کرتے، ویسے ہی کسی سے نائٹ کلب میں جا کے ریلیشن کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ وراثت بچوں کو نہیں دیتے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، کوئی بری بات، کیونکہ عقل تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہے نا یہاں پہ. یہاں تک کہ محرم رشتوں سے
اپنی جو فزیکل ریلیشن ہے، اب یہ بحثیں بھی شروع ہو گئیں کہ اگر کوئی معاذ اللہ نقل کفر بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی اب پیدا ان ملکوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں خرابی کیا ہے؟ روس میں جب انقلاب آیا ہے نا الحاد کا، تو وہاں یہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ بھائی سگی بہن، مجھے تو بولتے ہوئے برا لگ رہا ہے لیکن اب ایک چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ سگی بہن سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں۔ تو ایسا ہوتے ہوتے اچھے کی ڈیفینیشن میں پھر پتہ ہے کیا رہ گیا ان کے یہاں؟ ریاست کے ساتھ مخلص ہو، بس اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہو؟ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں فرض شناسی۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ جو ذمہ داریاں اسٹیٹ نے اس کے اوپر ڈالی ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہو، ٹیکس دے دیتا ہو۔ جب ٹریفک کے قوانین گورنمنٹ نے بنائے تو ان قوانین کی پابندی کرتا ہو۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ریاست کو بھائی کوئی خطرہ نہیں ہونا، تمیز سے چلنے دو آرام سے، باقی جو مرضی کرنا ہے کرو۔ تو اب بتاؤ یہ عقل صحیح گائیڈ کر رہی ہے بیڑا غرق کر رہی ہے؟ بولو نا، بیڑا غرق کر دیا کہ اچھا میں اتنے سارے اعمال جو اچھے تھے ان کو نکال کے آخر میں کیا بچا؟ پر اسٹیٹ کے ساتھ آپ کیا ہو؟ تبھی یورپ میں جو سچ بولا جاتا ہے، جھوٹ کے قوانین کی پابندی ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں اخلاقی معیار 4-5 چیزیں بچی ہیں، تو پوری زندگی وہ 4-6 چیزوں پہ ہی زور لگاتے ہیں۔ تو اس میں بھی ترقی نہیں کریں گے تو پھر کس میں ترقی کریں گے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں؟ ان 4-5 چیزوں میں بہت آگے نکل گئے، وہ 200 سال سے اسی پر محنت ہو رہی ہے۔ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کچرا ادھر نہ پھینکو، ڈبے میں پھینکو، یہ تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے، ادھر پھینک رہے ہو، ادھر پھینکو جا کے۔ تو 200 سال نا جب مذہب کو نکالا تو اسی کو ریپیٹ، تو 4-6 چیزوں میں بہت اچھے ہو گئے وہ۔ ہمارے ہاں تو بھائی اچھے بننے کے لیے بہت لمبی ڈیٹیل ہے، بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے۔ بچپن سے بچے کو سکھایا جاتا ہے ابا اگر طبیعت سے پیل بھی دینا تو مار کھا کے رونا ہے۔ جیسے ہمیں تو ابا جب پیٹتے تھے تو ہم تھوڑا سا دیوار کی طرف منہ کر کے آدھا گھنٹہ روتے رہتے تھے ہچکیوں سے، کیونکہ ہم اگر ابا کو جواب دے دیتے ابا آپ نے مجھے کیوں ہاتھ اٹھایا، تو ہماری تو خاندان میں کوئی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی۔ ہمیں پتا یار سوسائٹی میں ہم پر ایک دھبا لگ جائے گا، انتہائی بدتمیز بچہ ہے تو پٹے، اور اماں ہماری چمٹا دکھا رہی ہیں گرم گرم کریلے پکے ہوئے کھا، ہمیں دل نہیں چاہ رہا کریلے کھانے کا۔ گورا تو کہے گا جو دل نہیں چاہ رہا بچے کو وہ کھلانا ظلم ہے، مساوات ہے نا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے بار بار تو ایسی چیز نہ کھلاؤ ورنہ بچہ تو مر جائے گا، لیکن کبھی کریلے بھی کھلاؤ یار روزانہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ بھنڈی پکے گی یا روزانہ گوشت پکے گا، بچہ ماں باپ کی مرضی جو ہوگی وہ کھائے گا، کوئی زہر تھوڑی کھلا رہے ہیں۔ آج تیرا باپ بھی یہ کھائے گا، کریلے کھا تو۔ اب اماں ہمیں چمٹا دکھا رہی ہیں کھا بھائی، ہم یوں کر کے کھا رہے ہیں اور اس سے بھی ہو رہے ہیں۔ شکایت کسی سے کریں گے تو دوبارہ پٹیں گے۔ اب جا کے ہم شکایت کریں ابا سے کہ اماں نے ابا ایک تھپڑ اور لگایا، کوئی تیری تو اپنی ماں کی نہیں مان رہا، زیادہ سے زیادہ ابا سفارش کر دیں گے بھائی وہ پکا لو جو بچہ چاہ رہا ہے پکا لو۔ تو بچے کو تو تربیت کرنی پڑتی ہے نا، آپ اس کو شروع سے مرغوں کی عادت ڈال دو وہ تو دال کبھی کھا ہی نہیں سکے گا۔ تو یہ تو ماں باپ فیصلہ کریں گے کہ کیا کھلانا ہے اس کو۔ ہاں جب ظلم کر رہے ہو، بار بار کریلے کھلا رہے ہو بچے کی خیال، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر ماں باپ برے ہیں، پھر سوسائٹی ان کو برا بھی کہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو۔ تو کتنی لمبی فہرست ہے نا ہمارے یہاں، پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے 9-10 سال کے، ہمارے ابا اٹھاتے تھے فجر میں ہمیں، اس وقت تو ہمیں عقل نہیں تھی، وہ سردیوں میں آدمی اٹھ رہا ہے، سردی کی نیند کتنی زبردست ہوتی ہے، اٹھ کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے، آدھے راستے سے ٹن مارا، دیکھا ابا پہنچ گئے، آدھے راستے سے ٹن مارا، ایک دفعہ میں آدھے راستے سے ٹن مار کے نا گھر آیا اور گھر میں نماز پڑھ لی میں نے۔ تو میرے بڑے بھائی نے دیکھ لیا، میں نے بولا ادھر آؤ جی، کہنا بھائی یہ مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، جو بھی مسلمان لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو نے کہا یار ابھی سے تم یہ سستی کر رہے ہو، ادھر ہی نماز پڑھ کے تم نے ویسے ڈانٹ لگائی ہے کیوں؟ ان کو لگا کہ یہ اس کا عمل کیا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے۔ لیکن اگر آپ مغربی دنیا سے غیر مسلم سے پوچھیں گے تو وہ شاید ابا کو برا کہہ رہے ہو کہ بچے کو صبح صبح کیوں اٹھا رہے ہو۔ خدا کی قسم ہم پر احسان کیا ہمارے باپ نے، جو آپ ہم نماز پڑھ رہے ہو سکون مل رہا ہے ہمیں، ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم تو 12 بجے سو کے اٹھتے۔ یہی لوگ جب بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاؤ تو اس کو ظلم نہیں کہتے۔ بھائی اگر بچے کی جو رائٹس ہیں تو پھر بچے کو خود فیصلہ کرے گا بڑا ہو کر کہ میں نے اسکول پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ لیکن آپ جواب میں کیا کہتے ہو؟ جب یہ فیصلہ کرے گا نا پڑھائی کی عمر نکل چکی ہوگی، اب اس کو پڑھانا ہے، جب پڑھانا ہے تو نماز بھی پڑھوانی ہے میرے بھائی۔ اللہ کو ماننا، ہم تو مانتے ہیں، اسکول سے زیادہ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا اس کو کیسے بلا دے بچہ۔
تو ہمارے ہاں حقوق کی فہرست، پھر بڑے بھائی بھی تھے، ہماری بڑی بہن بھی تھی، چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں، ان کے حقوق بھائی نے بھی پیٹ دیا ایک دن، صحیح ہے نا؟ تو ایک دفعہ پٹے سال میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو بھائی بڑا بھائی ہے تو ہم کیا دکھڑا سنائیں کسی کو، پٹ گئے بھائی پٹ گئے، تو ٹھیک ہے نا؟ اب ایسا نہ ہو بیان میں آپ سمجھے ساری زندگی میں پٹتے ہی رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے، یہ تو ایک سال میں ایک دفعہ ہو گیا نا، اب یہ تھوڑی کہ روز روز، تو اللہ کا شکر ہے صحیح اچھا سلوکی ہو رہا ہے، اور جو پٹے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، پھر ہمارے جو بڑے سے چھوٹے بھائی تھے وہ ہمیں صبح قرآن پڑھاتے تھے۔ ظلم بچے پر جب ہوگا جب رات دیر سے سلاؤ اور صبح جلدی اٹھاؤ، رات ہمیں ٹائم پہ سلایا جا رہا ہے، 8-9 گھنٹے کی نیند ہو رہی ہے، تو اب تو اٹھو نا بھائی، بچہ کو اگر سونے دینا وہ پھر بھی نہیں اٹھے گا، وہ کہے گا سوتا رہو۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے بڑے سے چھوٹے بھائی ہمیں لے کے بیٹھتے تھے، بھائی قرآن پڑھو بیٹھ کے، شاباش۔ وہ ہمیں بڑا غصہ آ رہا ہوتا لیکن بیٹھے پڑھ رہے ہوتے تھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس طرح پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ان کا ایک روب ہوتا تھا ہمارے اوپر، زبان نہیں چلا سکتے تھے، بھائی بڑے ہیں تو چھوٹوں کا خیال، ان کے بھی شفقت کرنی ہے، ان کا حق نہیں مارنا۔ تو مسلم اسلام میں حقوق کی فہرست اور اچھا بننے کا جو تصور ہے وہ بہت کیا ہے، وسیع۔ آپ کی شادی ہوگی تو ساری زندگی بیگم کا خرچہ آپ نے اٹھانا، اس کے ابا آئیں گے ان کو عزت دینا، سالہ آیا ہوا ہے اس سے تمیز سے بات کرنا، دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن بہرحال آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا دوسروں کی بات کر رہا ہوں، تو تمیز سے بات کرنا۔ پھر اور اسلام میں آگے جاؤ گے تو سالی کی طرف نہ دیکھنا، سالی کو نہ دیکھنا، اللہ تمہاری شادی اس سے ہوئی ہے، اس کی بہنوں سے تھوڑی ہوئی تمہاری شادی جو وہاں فری ہو رہا ہے تو جا کے، اگر آپ فری ہو گئے تو اسلام کیا کہے گا، مینرز نہیں ہے، جس سے فری ہونا چاہیے تھا اس سے ہو نہیں رہا، جس سے نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے ہو رہا ہے، مینرز نہیں ہے، تو غیر مسلم ہو گئے، یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ تو اب 4-5 چیزیں ان کا، پھر اور بہت سارے بھی، تو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، پھر خاندانی احترامات ہیں، جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بہت سارے، پھر خرچ کرنا، پھر صدقہ، پھر قربانی، پھر زکوٰۃ، پھر فطرانے، اتنی لمبی ہے کہ وہ تبھی تو اتنی موٹی موٹی فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں جو اسلامی قانون ہیں، اتنی موٹی موٹی جلدوں میں، وہ سب اسلامی لاء ہے۔ تو اس لیے بھائی وہ 4-5 چیزیں نہیں ہیں ہمارے یہاں، بہت ساری ہیں، تو اب پورا زور 4-5 چیزوں میں نہیں ہے، وہ 4-5 ہمارے یہاں نارمل اسٹائل میں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، لہذا سگنل کی پابندی کرتے ہیں، کبھی دیکھا آنکھ مٹکا ادھر ہو کوئی نہیں ہے تو توڑتے ہوئے نکل لیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ جو چیزیں غلط کر رہے ہیں نا اتنی خطرناک حد تک ہم غلط نہیں، ان میں نشہ نہیں کر رہے ہم، وہ روڈ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں لیکن پیتے ہیں، پینے کی وجہ سے پابندی کے باوجود 6-8 بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہیں وہ پی کے، ہم جب پیلتے ہیں تو پتا ہوتا ہے یہ بندہ اس کو جاگتی بھی حالت میں کیس بن سکتا ہے۔ ابھی وہ ہمارے ایک دوست ہے نا، ان کا یو کے میں ایک بندہ پی کے نکلا، کوئی لڑکی بیچاری جا رہی تھی، اس کے دانت توڑ دیے شراب میں، تو وہ دانت توڑ دیے، وہ بیڑا بھی غرق ہو گیا بیچاری کا، خون بہ رہا ہے، دانت ٹوٹ گئے، کوئی قصاص والا کیس نہیں ہے کہ اس نے دانت توڑے تو اس کے بھی توڑے جائیں گے، کیوں بھائی نشے میں تھا، تو نشے میں وہ ایک عذر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہی جس نے دانت توڑے ہیں جب نشے میں نہیں ہوگا تو بڑی تمیز سے بات کرے گا، فرمائیے کیسے حالت؟ تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو گورا کتنی تمیز سے بات کرتا ہے، اور مسلمان دیکھو بدتمیز کہیں کا، ابے وہ بدتمیزی کر کے بھی اس تمیز سے 1000 گنا بہتر ہے جس میں پینے کے بعد پتہ ہی نہیں چل رہا دانت توڑ رہا ہے کہ گھٹنا توڑ رہا ہے کہ ٹانگ توڑ رہا ہے، اور پھر بھی اچھے کا اچھا ہی ہے، وہ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو 5-6 چیزیں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں جو ان میں بہت زیادہ ہیں، وہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہم کون سا مذہب کو فالو پورا کہاں کر رہے ہیں، ہم لوگ مذہب کو ہم یہ تو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں، اگر مذہب ہم نے سوسائٹی سے نکال دیا نا اور پورا ان کو فالو کیا تو جو تھوڑی بہت اچھائیاں رہ گئی ہیں وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ جو میں بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی، جو موٹیویشنل اسپیکرز جن کے پاس مذہب نہیں ہے، ان کے پاس پاورفل موٹیویشن نہیں ہے، تو میرے پاس کلپ آتے رہتے ہیں نا، تو وہ میں آج اپنے بھانجے سے ذکر کر رہا تھا، ہم لوگ آ رہے تھے اکٹھے، تو میں نے کہا یار یہ موٹیویشن اسپیکر سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، کوئی ایسا نہ ہو کسی اسپیکر کے ساتھ میرا کلپ چلا دیں کہ دیکھو اس کی بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، اور میں نے بتایا بہت سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ، ان میں چھوٹی بات تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، چھوٹی موٹی تو بات، جب بھی ایک کلپ شروع کرنا ایک بات کان کھول کے سن لیں آپ لوگ، ایک دم آدمی کہتا ہے یار اب پتہ نہیں کیا چیز مارکیٹ میں آنے والی، ایک دم نہ ایسا لگتا ہے جب بس اب تو ختم بھائی،
اچھا یہ یوٹیوب اور فیس بک نے نا پوری دنیا کو ایک ہی صفحے پہ اکٹھا کر دیا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا میں ایسے کبھی کبھار اسپیکر کو سنتا ہوں، ایک بات نیچے پھر میں کرتا ہوں تو میرا کلپ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس طرح اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک بات کان کھول کے، مجھے اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے نارمل وے میں نا، بس اتنا نہیں ہے بھائی صحیح ہے نا، ہلکا پھلکا ہی ہے، کوئی بہت اچھے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کامیاب ہونے کی کوشش کرو، پیسہ کمانے کی، غربت میں مر گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. ابھی بس مجھے خود بڑی ٹینشن ختم ہو رہی ہوتی ہے نا سن کے یار کہ تم تمیز سے مسئلہ ہی حل کر دیا. سکسیس کی کوشش کرو، کامیابی کی نہیں ملتی بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی، کامیابی گئی کہاں؟ دل لینے. کیا کرنا ہے بھائی، دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی، خدا کو راضی کرو یار. سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے، ہمارا دعویٰ بہت آسان ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا، اپنے لیے بنایا، اس کو خوش رکھو ایسی کی تیسی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا آسان ہو گیا نا. جو کرنا ہے بھائی اس کو خوش کرنے کے لیے کرو، اور یہ یقین رکھو آپ جو کرو گے ہوگا وہ نہیں ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا. آپ اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، اس کے لحاظ سے اپنا ہدف بھی بناؤ، ویژن بھی بناؤ، محنت بھی کرو. محنت میں کوتاہی ہو جائے توبہ استغفار کرو. 100 بار بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو 100 بار بھی توبہ کرتا ہے، اللہ ایک بار بھی اسے مایوس نہیں کرتا. اچھا بننے کی کوشش میں لگے رہو. اگر اللہ خوش ہے، اور یہ یقین نہیں کرو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، ڈرتے رہو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو، لیکن امید بھی رکھو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خوش ہو. تو حدیث میں آتا ہے جس کی یہ کنڈیشن ہوگی نا اس کی بخشش لازمی ہوگی. اللہ کا یہ وعدہ ہے. کوشش میں لگا رہے، مایوس نہ ہو. بخشش کس نے کرنی ہے آخرت میں؟ اللہ نے کرنی ہے. تو جو بخشش اللہ نے کر، ہمارے حضرت کتنے پرہیزگار تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے مایوسی ہونے لگتی ہے، لیکن پھر جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے لیے تو اللہ نے کتنا آسان راستہ کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم نالائقوں میں نہیں چھوڑا اللہ نے کہ تم جب تک تمہاری زندگی ہے یہ اصولوں پہ نہیں ہوگی وقت بخشوں گا ہی نہیں میں تمہیں. صحیح ہے. ہمیں کہا انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو، بس تم لڑکھڑاتے یعنی پھسلتے پھسلتے بھی چلو گے، آؤ گے تو بخشنا کس نے ہے؟ میں نے ہے نا. میں نے بخشنا ہے تو بس مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہوتی ہے توبہ کرو، معافی مانگو. 100 بار غلطی ہوتی ہے 100 بار توبہ کرو. کوشش میں لگے رہو، اور اتنی امید میں بھی نہ آ جاؤ کہ گناہ کرو اور تمہیں خوف ہی ختم ہو جائے کہ یار جو مرضی کرتے رہو بخشش ہوگی. تو الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان میں ہے. اور یاد رکھو اسی سے انسان کی زندگی خوش بھی گزرتی ہے. اگر امید اور خوف دونوں نہ ہو نا، خالی امیدیں ہوں تو انسان اترانے لگتا ہے. یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے چیز. خوف ہی خوف ہو تو نا امیدی ہونے لگتی ہے، یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے. اسلام نے وہ لائف اسٹائل دیا ہمیں اور وہ نظریہ اختیار کرنے کا حکم دیا جس سے ہماری زندگیوں میں بھی بیلنس رہے اور سکون رہے. اگر آپ کو خوف نہ ہو نا ہلکا پھلکا سا تو چیزوں کے آنے کی خوشی بھی نہیں ہوتی. دیکھو غریب آدمی کو جب کوئی تحفہ دو کیسا خوش ہو جاتا ہے. مالدار کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ اگر نلی نہاری بریانی ڈال کے نیمبو نچوڑ کے کھلا دیں تو کیا اس کو ہوگا، یار یہ تم کھاتے ہی رہتے ہیں. اور اگر غریب آدمی کے پاس کچھ آئے ہی نہیں تو بھی ٹینشن میں جائے گا. تو دونوں چیزیں نا، فقر کا خوف اور غنا کی امید، یہ جب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو خوشی اس وقت ہوتی ہے انسان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جب آتے ہیں نا کلپ، ایک بات کان کھول کے ایک دم میں ہل جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا نا مارکیٹ میں، تو لوگ بھی ایسا پھر کلیپنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں بہت دفعہ سن کے میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ رزلٹ کیا نکلا ہے اس کا، کیا کریں ہم کیا کریں. تو رزلٹ کوئی خاص نکلتا نہیں ہے، بس باتیں ہیں کرتے چلے جاؤ، وہ اگلے بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ زبردست.